ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 201ویں قسط کا حصہ 100 ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 255ویں آیت یعنی آیت الکرسی کی تفسیر کی طوالت کے پیش نظر ہم نے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ 2 حصے گزشتہ دنوں میں پیش کیے جا چکے ہیں، اور اب آج اس کا تیسرا اور آخری حصہ پیش کر رہے ہیں۔ آیت کی تلاوت اور اس کا اردو ترجمہ یاد دہانی کے طور پر دوبارہ پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یعنی اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس سے اوجھل ہے اس سے بھی واقف ہے، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کا اسے علم ہے، اور بندے اس کے علم سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی علم و قدرت کی وسعتیں آسمانوں کی رفعتوں اور زمین کی گہرائیوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے حفاظت و نگہبانی سے تھکتا نہیں، اور وہ بلند و برتر اور صاحب عظمت و جلال ہے۔ ناظرین گرامی، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ اس آیت میں بیان کردہ صفات میں سے آخری صفات ہیں۔ ان الفاظ سے صرف واضح نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بلند و برتر عظیم ہے، بلکہ یہ بھی کہ بلندی و عظمت اسی کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح کا انداز بیان حصر اور قصر کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا هو علی عظیم، وہ بلند اور عظیم ہے، بلکہ اس کے الفاظ یہ ہیں هو العلی العظیم، وہی بلند اور وہی عظیم ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ بلندی و عظمت بلا شرکت غیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بلندی اور عظمت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے۔ بندوں میں سے جو کوئی اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے پستی و خاری اور آخرت میں رسوا کن عذاب میں دھکیل دے گا۔ وہ خود فرماتا ہے 28ویں سورہ قصص کی 83ویں آیت میں، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یعنی یہ دار آخرت ہے، اسے ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کریں گے جو زمین میں اپنے لیے بلندی نہیں چاہتے اور نہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور فرعون کی ہلاکت و برباد کے اسباب و وجوہ کو بیان کرتے ہوئے 44ویں سورہ دخان کی 31ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا، انہ کان عالیا من المسرفین، یعنی یقیناً وہ تھا بلندی اختیار کرنے والا، حد سے گزرنے والا۔ ناظرین گرامی، اس آیت مبارکہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ یہ قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت، اس کی صفات کا بیان ہے۔ شیاطین اور جنات کے برے اثرات سے بچنے کے لیے اس کا پڑھنا مجرب ہے۔ صبح و شام ہر نماز کے بعد اور خصوصاً رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی، قرآن حکیم کی آخری صورتیں جو قل سے شروع ہوتی ہیں، اور سونے سے قبل مسنون دعا اللہم باسمک اموت و احیا پڑھنا اپنے آپ کو شیطانی دجل و فریب سے بچانے کا مؤثر نسخہ ہے۔ اس تمام کائنات کا خالق و مالک اور زندہ و پائیدار ہستی صرف اور صرف ایک ہے، اس کا اسم گرامی اللہ ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہر چیز جو اس زمین پر فنا ہو جانے والی ہے، اس زمین پر، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔
الحی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور کائنات میں جو زندگی نظر آ رہی ہے وہ اسی کا عطیہ و فیضان ہے۔ القیوم وہ صرف خالق ہی نہیں، صرف زندگی عطا کرنے والا ہی نہیں، بلکہ تربیت و تقویم بھی اسی کا کام ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے، زندگی بخشتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کی تربیت اصلاح کا خیال بھی رکھتا ہے۔ پھر زندہ رکھنے اور موت دینے کی قوت بھی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اونگ اور نیند تو کمزوری کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام کمزوریوں سے مبرہ ہے۔ وہ ہمدان اور ہمآن بیدار ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، وہی ہر ذی روح کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، سب کے سب اس کے در کے محتاج ہیں۔ اگر تم نے ایسے با اختیار بادشاہ کی مخالفت کی تو یاد رہے کہ اس کے دربار میں کسی شفاعت کرنے کی جرت نہ ہوگی، مگر ہاں جس کو خود نجات دینے کا آرزومند ہو اور اس کے لیے کسی کو شفاعت کرنے کی اجازت دے دے۔ اس دن زور و زر کی بھی ساری قوتیں سلب ہو جائیں گی۔ دوسری سورہ بقرہ کی 48ویں آیت میں ارشاد فرمایا گیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، یعنی اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرہ برابر کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ وہ اپنے علم کے سمندر میں سے کسی کو جتنا چاہے عطا کرتا ہے۔ انبیاء کرام کو اس نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی سے نوازا۔ اس کی حکومت اور اس کا علم کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے، کسی کو اس کے علم سے سرتابی کی ادنا سی مجال بھی نہیں ہے۔ وہی العلی العظیم بلند اور عظیم ہے۔ انسان خواہ کتنا ہی بلند اور کتنا ہی عظیم ہو جائے، وہ اس بلند و برتر رب عظیم کے سامنے عبودیت کے مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہی بات انسان میں عجز و خاکساری پیدا کرتی ہے، اور کبر و غرور سے باز رہتا ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، ناظرین اب ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، اور آیت 255 کی تفسیر بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگلے ہفتے اگلی آیت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ مجھے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔